بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ معزز ناظرین گرامی، پروگرام اسوہ حسنہ میں سیف الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے جو چیز تمہیں بتائے اس کو اپناؤ، اور فرمایا جس چیز سے تمہیں منع کر دیں کہ یہ نہیں کرنا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہمارا دین ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں ایسی تھیں جس کو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ اس میں سے پہلی چیز ریا، دوسری چیز کثرت کلام، اور تیسری چیز بے سود باتیں کرنا۔ پہلی جو چیز ہے ریا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ریا کی وجہ سے انسان کو وقتی طور پر تھوڑی سی شہرت تو مل جاتی ہے، لیکن چونکہ وہ چیز دل سے نہیں ہوتی ہے اور صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس چیز کو اپنایا بھی جاتا ہے فرضی طور پر اور ایکٹنگ کرتے ہوئے، اور جو بھی چیز فرضی طور پر کی جاتی ہے اس کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور پھر وہ میل کی طرح جب پانی اس پر ڈال دیا جاتا ہے، صابن لگایا جاتا ہے، تو میل جس طرح ختم ہو جاتا ہے اس طرح وہ چیز بھی چند دنوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری زندگی میں ریا کو کبھی نہیں اپنایا، دکھلاوا کبھی نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام فطرت کے مطابق کرتے تھے اور بغیر تکلف کے کرتے تھے۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری زندگی میں کبھی نہیں اپنائی وہ ہے کثرت کلام، کہ بہت زیادہ بولنا، ہر وقت بولنا، بے مقصد بولنا اور بغیر سوچے سمجھے بولنا، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہیں کی۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے طرف سے مخصوص کوئی حکم نازل ہوتا تو مسجد نبوی تشریف لاتے اور وہ حکم صحابہ کرام کو سناتے۔ خیر کی کوئی بات ہوتی اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے اور وہ بات سنا دیتے۔ آخرت کے فائدے کے حوالے سے کوئی موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوتا یا اترتا، صحابہ کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ کو سنا دیتے تھے۔ جنگی مہمات میں جب نکلتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ جو نقشہ اور پلاننگ ہوتی تھی، جو پلان ہوتا تھا، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھا دیا۔ شرعی کوئی حکم نازل ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھا دیا۔ بس ہمارے طرح کی محفلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کی کہ جہاں بیٹھے ہیں
تو بولتے ہی چلے جا رہے ہیں، بولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب بات یہاں یہ کرنی ہے کہ یہ کثرت کلام کا نقصان کیا ہے۔ کثرت کلام کے بنیادی طور پر دو بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ ایک تو جس کو بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے وہ عمومی طور پر غیبت میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس خیر کی کوئی بات نہیں ہوگی تو یقیناً وہ شر کی بات کرے گا، فساد کی بات کرے گا، غیبت کرے گا۔ اور اس طرح کیا ہو جاتا ہے، کثرت کلام کی عادت کی وجہ سے شدید نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو مسلمان کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، اور دوسرا نقصان ذاتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے بنیاد پر اعمال صالحہ جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کثرت کلام یعنی بہت زیادہ نہیں بولتے تھے، ضرورت کے مطابق بولتے تھے اور خیر کی بات بولتے تھے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی کبھی نہیں اپنایا، اور وہ چیز تھی کہ ایسی بات کرنا جس کا کوئی تک نہیں بنتا، کہ اس بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس موقع پہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں بنتی، تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتناب کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ایک کیا ہے؟ ریا سے بچنا۔ نمبر 2، کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ بیہودہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اب ریا کے مقابلے میں حقیقت کا رنگ ڈالے انسان، اپنے طاقت کے مطابق جو کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں وہ نیکی چھوٹی ہو لیکن حقیقت کا رنگ ہو اس میں۔ کثرت کلام کی وجہ سے عمومی طور پر کیا ہوتا ہے، غلطیاں بہت ہوتی ہیں۔ تو کثرت کلام سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی درست بات کرنی نہیں آتی تو ہم بولے ہی نہ، اور اگر کہیں درست کرنے والی بات ہو، درست بات آ رہی ہو اور موقع محل کے مطابق وہ بات مناسب بھی ہو تو وہ بات ہم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے آج ہم نے 3 چیزیں سیکھی: ریا سے اپنے آپ کو بچانا، کثرت کلام سے اپنے آپ کو بچانا، اور نمبر 3 یہ ہے کہ بدگوئی سے اپنے آپ کو بچانا، کسی کے عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔